بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 6 نامدیو مالی کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال اور سبق کے مشقی سوالات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کی عبارات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو عبارات کی تشریح کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح کریں۔ عبارت نمبر 1 ہے، نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتاتا ہے کہ ہندوستان کی ریاست دکن کا مشہور شہر اورنگ آباد ہے۔ اس شہر میں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا عظیم الشان مقبرہ ہے، جو مقبرہ رابعہ درانی کے نام سے مشہور ہے۔ نامدیو اسی مقبرے کے وسیع و عریض باغ میں مالی کے طور پر خدمات سر انجام دیتا تھا۔ نامدیو ہندوؤں کی سب سے کم حیثیت رکھنے والی ذات سے تعلق رکھتا تھا جو ڈھیڑ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ڈھیڑ کا معنی بھی آنکھ کا میل ہے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہندوؤں کے نزدیک اس ذات کی حیثیت کیا ہے۔ دنیا میں موجود قوموں کی اپنی اپنی ذاتیں اور قبائل ہیں۔ قوموں میں ذات پات کی تقسیم انسان کی حیثیت اور اس کے مقام کی برتری یا کمتری کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ ذاتیں اس لیے وجود میں آئیں تاکہ ایک دوسرے کی پہچان میں آسانی ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم کو قوموں اور قبیلوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ہم نے اپنی پہچان کے لیے کی گئی مصنوعی تقسیم کو خود ساختہ طور پر اسے اپنی نسلوں میں منتقل کر کے اسے برتری اور کمتری کا معیار بنا لیا۔ یہ ذاتیں اور قبائل کسی کے کمتر اور برتر ہونے کا معیار اس لیے نہیں کیونکہ برتری کا حقیقی معیار راست بازی، اچھائی اور نیکی ہے، جیسا کہ آخری خطبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ چنانچہ سچائی، نیکی اور اچھائی جیسی اعلیٰ خوبیاں کسی نسل، ذات پات اور قبائل کی وراثت ہیں اور نہ ہی ان کی محتاج۔ یہ خوبیاں اور اچھائیاں اگر اونچی ذات والوں میں پائی جا سکتی ہیں تو نیچی اور کمتر ذات سے تعلق رکھنے والوں میں بھی بدرجہ اتم موجود ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اخلاق اور انسانی اقدار انسانوں میں ذات پات کے حوالے سے اعلیٰ اور ادنا ہونے کے امتیاز کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ یہ امتیاز خود ساختہ اور مصنوعی ہے۔ بقول حالی، قیس ہو کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اسی طرح چلتے ہیں عبارت نمبر 2 کی طرف۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتاً اپنے کام میں مصروف پاتا۔
بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے گرد و نواح میں واقع باغ اور وہاں کے مالی نامدیو کے متعلق بیان کرتا ہے کہ مقبرے کا مکمل باغ میری نگرانی میں تھا، اور اس باغ کے صحن میں ایک مکان تھا جس میں میں رہائش پذیر تھا۔ اپنے بنگلہ نما مکان کے سامنے کے حصے کو خوبصورت باغ میں تبدیل کرنے کے لیے اس میں پودے لگانے کی ذمہ داری میں نے نامدیو مالی کے سپرد کر دی۔ نامدیو اپنے کام سے لگن رکھنے والا اور انتہائی ایماندار شخص تھا، اس لیے وہ ہی اس کام کو مکمل ذمہ داری سے سرانجام دے کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتا تھا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی شخص کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے اندر پائی جانے والی احساس ذمہ داری سے ہوتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میرے کمرے میں بڑی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی میری میز کے بالکل سامنے تھی۔ میں وہاں بیٹھ کر لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتا۔ میں اس کھڑکی سے باہر باغ کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ لکھنے پڑھنے کے دوران جب بھی کھڑکی سے باہر باغ کی طرف میری نظر جاتی تو میں نامدیو کو دیکھتا کہ وہ پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ باغ اور اس میں موجود پودوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہوتا تھا۔ وہ پودوں کی حالت اور ان کی آبیاری میں جان فشانی سے مگن ہوتا۔ بعض اوقات وہ پودوں کو ہر زاویے سے اس طرح عجیب و غریب حرکتیں کر کے پرکھتا کہ اسے دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک قول ہے، خلوص اور لگن جس کام میں بھی ہو وہ اپنے اندر کشش رکھتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری عبارت ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے ایک ہوس سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کے کام کے حوالے سے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر لکھنے کے دوران میں بعض اوقات نامدیو مالی کی حرکتوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر باغ میں نامدیو کو پودے کے پاس بیٹھ کر اس کو پانی دینے کے لیے بنایا گیا گھڑا صاف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ پودے کا تھاملا صاف کر کے ہوس سے پانی لے کر آہستہ آہستہ پودے کے تھالے میں ڈال رہا تھا۔ وہ پودے کو پانی دے کر اس کی کاٹ چھانٹ کرتا، جس سے پودے کی شکل و صورت اور جسامت منظم ہو جاتی۔ پودے کا ڈیل ڈول اور اس کی جسامت کو پرکھنے کے لیے وہ پودے کو چاروں طرف سے اور ہر زاویے سے دیکھتا۔ وہ پچھلے قدموں چل کر پودے کا ہر لحاظ سے جائزہ لیتا اور اسے بغور دیکھتا۔ جب سب کچھ اپنی مرضی کے عین مطابق پاتا تو بہت خوش ہوتا اور مسکرانے لگتا تھا۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کی اس قدر محنت اور لگن کو دیکھ کر میں حیران بھی ہوتا اور خوشی بھی محسوس کرتا تھا۔ نامدیو مالی کی محنت کو دیکھ کر مجھے احساس ہوتا کہ کام وہی اچھے طریقے سے ہوتا ہے جس کو لگن اور دلچسپی سے کیا جائے۔ محنت سے کیے گئے کام کا لطف بھی الگ ہوتا ہے، جبکہ وہ کام جس میں انسان کی دلچسپی اور لگن نہ ہو وہ کام نہیں، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ بوجھ بھی ایسا جسے سر انجام دیتے ہوئے من اکتا جائے اور اس میں فائدہ بھی کوئی نہ ہو۔ جیسا کہ ایک قول ہے، حقیقی خوشی وہ ہوتی ہے جو محنت کے بعد انسان کو میسر آتی ہے۔
اسی طرح سے عبارت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے کھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی پودوں سے محبت اور ان کی خدمت کے حوالے سے اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں نامدیو مالی کو باغ میں تندہی اور لگن سے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ میری رغبت اس کا کام دیکھنے میں بڑھنے لگتی۔ میں اپنا لکھنے کا کام چھوڑ کر اسے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیتا۔ نامدیو مالی کو اس بات کی ذرہ بھر بھی خبر نہ ہوتی کہ کوئی اس کے کام کو بغور دیکھ رہا ہے، کون اس کو دیکھ رہا ہے یا اس سے گرد و نواح میں کون کیا کر رہا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کی۔ اسے اپنے کام سے مطلب تھا، اس لیے وہ دوسروں کی طرف توجہ دینے کی بجائے خود کو اپنے کام میں مصروف رکھتا تھا۔ جیسا کہ قول ہے، آگے بڑھنے والا ہمیشہ محنت سے اپنے کام پر توجہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ضائع کرنے کو وقت نہیں ہوتا۔ نامدیو مالی اولاد سے محروم تھا، اس لیے وہ باغ کے پودوں اور درختوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور ان کی حفاظت بھی اولاد کی طرح کرتا تھا۔ وہ شبانہ روز محنت سے پودوں کی خدمت اور دیکھ بھال کرتا، پودوں کو ہرا بھرا اور تر و تازہ دیکھ کر بے حد خوش ہوتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو کھیلتا اور ہنستا مسکراتا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نامدیو مالی اپنے پودوں کو بڑھتا اور نشو نما پاتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اسے پودوں سے اس قدر لگاؤ اور انس تھا کہ وہ ہر پودے پر انفرادی توجہ دیتا، ان سے پیار کرتا اور ہر پودے کی مکمل دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس دوران وہ پودوں کو جھک کر یوں دیکھتا جیسے وہ چھپ کر ان سے باتیں کر رہا ہو۔ اس کی پودوں سے محبت کا ثبوت یہ تھا کہ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ ہرے بھرے ہوتے۔ اپنے پودوں کو ہرا بھرا، تر و تازہ اور مضبوط دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھتا تھا۔ اسی طرح سے عبادت نمبر 5 ہے۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا، دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی کی حیثیت سے کام کرنے والے نامدیو کی پودوں سے محبت اور اپنے کام سے لگن کو بیان کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے، نامدیو مالی پودوں کی بہت خدمت کرتا اور ان کو توانا دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ اگر کسی پودے کو خدا نخواستہ کیڑا لگ جاتا یا پودا کسی بیماری کا شکار ہو جاتا تو وہ بہت فکر مند ہو جاتا تھا۔
وہ ہر صورت اس پودے کو بچانے کی کوشش کرتا، وہ اس پودے کا علاج کرتا اور بازار سے اس کے لیے ادویات لے آتا۔ بعض اوقات اگر وہ خود کسی وجہ سے نہ جا سکتا تو باغ کے پہرے دار سے کہہ کر پودے کے لیے دوا منگوا لیتا۔ وہ پودوں کا مکمل احساس رکھتا تھا، اس لیے دن بھر ان کی فکر میں رہتا تھا۔ جیسا کہ قول ہے، احساس محبت کی پہلی سیڑھی اور ایک امید ہے کامیابی کی۔ نامدیو مالی تمام دن بیمار پودے کی خدمت میں لگا رہتا۔ وہ اس کی خدمت اس طرح کرتا جس طرح ایک نیک اور اچھا ڈاکٹر اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی بیماری کا علاج مکمل توجہ اور لگن سے کرتا ہے۔ وہ پودے کو مرجھانے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ وہ بالکل بھی آرام نہ کرتا اور اس وقت تک کوشش جاری رکھتا جب تک پودا صحت مند اور توانا نہ ہو جاتا۔ جیسا کہ قول ہے، مسلسل جدوجہد کامیابی کی کنجی ہے۔ نامدیو مالی کی مسلسل محنت، لگن اور اپنے کام سے لگاؤ کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے جتنے پودے بھی لگائے سب کے سب پھلے پھولے اور تناور درخت بنے۔ اس کا لگایا ہوا کوئی پودا ضائع نہ ہوا، کیونکہ وہ ان پر بہت محنت کرتا اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 6 ہے، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی باغوں میں پودوں کے ساتھ محبت، اس کی محنت اور لگن کو اجاگر کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ نامدیو مالی اس قدر پودوں سے محبت رکھتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا کہ اس سے اسے باغوں میں اگنے والی مختلف جڑی بوٹیوں کی بھی اچھی طرح پہچان ہو گئی۔ وہ ان جڑی بوٹیوں کی تاثیر اور ان کے فوائد سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ وہ ان جڑی بوٹیوں سے بچوں کی مختلف بیماریوں کا علاج کرنے میں ماہر ہو چکا تھا۔ اس کی اس نمایاں خصوصیات کو دیکھ کر دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے آتے تھے۔ نامدیو مالی بچوں کی بیماری کو اچھی طرح پرکھتا اور پھر باغ میں سے جڑی بوٹیاں لے آتا اور بڑے پیار، توجہ اور لگن کے ساتھ اس کا علاج کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دوسرے گاؤں سے لوگ اپنے بچوں کے علاج معالجے کے لیے اس سے اپنے گھر لے جاتے۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی بہانے سازی کے ان کے ساتھ چلا جاتا اور ان کے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ نامدیو مالی کے اندر ہمدردی اور نیکی کا جذبہ اس قدر تھا کہ وہ بغیر کسی طمع، حرص و لالچ کے دوسروں کے کام آتا، یہاں تک کہ اجرت لیے بغیر لوگوں کے کام آتا اور بچوں کے علاج کی مد میں بھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 7 ہے، وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روش باقاعدہ، تھاولے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی محنت، لگن اور اس کی باغ میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ نامدیو بہت صفائی اور نفاست پسند انسان تھا۔
وہ خود کو بھی صاف ستھرا رکھتا اور باغ کی بھی صفائی کرتا تھا۔ اس کا باغ اس قدر صاف ستھرا ہوتا تھا جس سے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے بنائے گئے چولہے کی ارد گرد کی جگہ کو مکمل صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ نامدیو مالی نے باغ کو اس قدر صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا ہوا تھا کہ پورے باغ میں کہیں بھی جھاڑ تنکار، کنکر اور پتھر پڑے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ پودوں کو پانی دینے کے لیے اس نے انتہائی منظم انداز سے کیاریاں اور تھالے بنائے ہوئے تھے۔ وہ وقت کا بھی بہت پابند تھا، وقت پر پودوں کو پانی دیتا تھا اور وقت پر ہی پودوں کی صفائی ستھرائی کرتا تھا۔ پودوں کی اضافی ٹہنیوں کی کاٹ چھانٹ اس انداز سے کرتا کہ پورے منظم دکھائی دیتے تھے۔ یہ تمام صفائی ستھرائی صبح اور شام پابندی کے ساتھ کرتا تھا۔ غرض یہ کہ نامدیو نے پورے باغ کو انتہائی نفیس اور خوبصورت بنا رکھا تھا۔ پورا باغ آئینے کی طرح چمک رہا تھا۔ بقول شاعر، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 8 کو پڑھ لیتے ہیں۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خاں فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا سی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف کہتا ہے کہ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ کی پہرے داری اور حفاظتی امور کی ذمہ داری کا کام عبدالرحیم خان فینسی کے سپرد تھا۔ وہ کام کے حوالے سے بہت چست اور چالاک تھے اور دوسروں سے کام لینا اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ یہ بھی بخوبی جانتے تھے کام چور مالیوں سے کیسے کام لیا جاتا ہے۔ وہ باغ کی حفاظت اور اس کی نگرانی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اپنی ذمہ داری سے ذرا سا بھی غافل ہوئے اور مالیوں سے چشم پوشی کی تو وہ آرام طلب بن جاتے ہیں اور کام کرنے کے بجائے فارغ بیٹھے رہتے یا درختوں کے سائے میں آرام سے نکمے پڑے بیڑی پیتے رہتے ہیں۔ سستی اور کامچوری انسان کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے۔ انسان ہمیشہ سے آرام اور آسائش کا طلبگار رہا ہے اور یہ اس کی کمزوری بھی ہے، کیونکہ کام میں سستی اور آرام کی چاہت انسان کے اندر وراثتی طور پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معمولی سی رعایت ملتے ہی باغ کے مالی کام چوری سے باز نہ آتے۔ نامدیو مالی باقی سب مالیوں سے منفرد خوبیوں کا مالک تھا۔ اس سے اپنے کام کے دوران کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور نہ ہی اسے کچھ کہنے سننے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ وہ پوری لگن اور تندہی سے اپنا کام فرض سمجھ کر کرتا تھا۔ بقول شاعر، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ نامدیو مالی دنیا جہاں کی باتوں سے بے پرواہ اور لا تعلق ہو کر اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ نہ تو کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا اور نہ ہی اسے اس بات کی کوئی لالچ تھی کہ اسے اچھے کام کا اچھا صلہ ملے، بلکہ اسے اپنے کام سے لگاؤ تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 9 ہے، ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار، لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے
ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نام دیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نام دیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد میں مالی کی حیثیت سے کام کرنے والے نام دیو کے متعلق بیان کرتا ہے کہ نام دیو پودوں سے لگاؤ رکھتا اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی پودوں سے انسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال جب بارش بہت کم ہوئی اور پانی کی کمی ہو گئی، بلکہ پانی کا قحط پڑ گیا، تو پانی دوسرے کنوؤں کے ساتھ ساتھ ان خاص کنوؤں کی تہہ سے بھی نیچے چلا گیا جن میں اترنے کے لیے سیڑھیاں لگائی گئی ہوتی ہیں۔ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے باغ کی حالت ابتر ہونے لگی، پودے ناگہانی مصیبت کا شکار ہو گئے، بہت سے پودے اور درخت پانی نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ جن پودوں میں زندگی کے آثار پائے جاتے تھے وہ بالکل کمزور ہو کر مرجھا گئے تھے، ان کی رونق ماند پڑنے لگی اور ان کے پتے آہستہ آہستہ ایسے زرد پڑنے لگے جیسے تپیدق کے مریضوں کا چہرہ بیماری کی وجہ سے پیلا پڑ چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں پانی کا قطرہ جمع ہوتا ہے اور لوگ اس کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے وسیع و عریض باغ کا جو حصہ نام دیو کے سپرد تھا وہ پانی کی شدید قلت کے باوجود بھی سرسبز و شاداب تھا۔ نام دیو مالی کے باغ کی تر و تازگی اور شادابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اس مشکل وقت میں بھی پودوں کی خدمت کرنا نہ چھوڑی۔ وہ پانی کی تلاش میں نکل جاتا اور دور دور سے تھوڑا یا زیادہ جو پانی ملتا گھڑے میں بھر کر لے آتا اور اس سے اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا۔ بقول شاعر، خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 10 ہے، یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نام دیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نام دیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بارشوں کی کمی اور پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں اور نام دیو مالی کو پیش آنے والی مشکلات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پانی کی شدید کمی کے باعث لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، انہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے بھی پانی کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں پانی کا قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے اور لوگ اس کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ پانی کی شدید قلت نے لوگوں کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے برے اور کٹھن حالات میں بھی نام دیو مالی نے پانی کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے جہاں سے بھی پانی ملتا لے آتا اور اس سے اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا تھا، جس سے پودوں میں نئی زندگی کی لہر پیدا ہو جاتی تھی۔ قحط زیادہ ہوا تو پانی کی قلت بھی مزید بڑھ گئی۔ نام دیو مالی کی پانی کے لیے جدوجہد میں بھی تیزی آ گئی۔ وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے پانی کی تلاش میں دن رات ایک کر دی
وہ راتوں کو بھی پانی کی تلاش میں نکل پڑتا تھا اور کہیں نہ کہیں سے پانی بھر کر لے آتا تھا۔ بقول راحت اندوری، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ نامدیو مالی پودوں سے انتہائی لگاؤ رکھتا تھا، اس وجہ سے اسے جس طرح کا پانی میسر آتا پودوں کی زندگی بچانے کے لیے لے آتا تھا۔ قلت کی وجہ سے پانی کی مانگ بہت بڑھ چکی تھی اور لوگ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے، لیکن پانی ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں نامدیو مالی جو پانی تلاش کر کے لاتا وہ پانی کم ہوتا تھا، بلکہ پانی اور کیچڑ کا آمیزہ زیادہ ہوتا تھا۔ گارے اور مٹی کی کثرت کی وجہ سے پانی بہت گندا اور غیر شفاف ہوتا تھا، لیکن قلت اور قحط کے اس دور میں یہی پانی بھی غنیمت تھا اور پودوں کو نئی زندگی دے رہا تھا اور ان کے لیے آب حیات سے کم نہیں تھا۔ خونے جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح سے عبارت نمبر 11 ہے، میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی پودوں سے محبت اور لگاؤ کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نامدیو مالی پانی کی قلت کی وجہ سے بڑھنے والے برے حالات میں بھی پودوں کی اچھی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کا یہ کام ایسا تھا جس کی نظیر ملنا مشکل تھی۔ مصنف کہتا ہے کہ اس کی اس شاندار اور لائق تحسین کارکردگی اور عمدہ کام کی بدولت میں نے ستائش کے طور پر اسے انعام دینے کی کوشش کی تو اس نے انعام لینے سے مکمل انکار کر دیا، کیونکہ اس کا مطمع نظر نہ تو انعام تھا اور نہ ہی ستائش۔ وہ بے لوث ہو کر کام کرتا تھا۔ بقول شاعر، زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کر رہو۔ نامدیو مالی نے پودوں کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کے صلے میں انعام لینے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ پودوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک اولاد کی خدمت کرنا والدین کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ ان کی پرورش کے سلسلے میں کوئی انعام کا حقدار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنی اولاد کی پرورش اس لیے کرتا ہے کہ دوسرے اس کے اس کام کی تعریف کریں گے یا اسے اس کے صلے کے طور پر انعام دیں گے۔ ان کی اچھی پرورش، دیکھ بھال اور ان پر خرچ کرنا والدین کی ذمہ داری کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کسی کو مال و دولت عطا کرے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی ذات اور اہل و عیال پر خرچ کرے۔ چنانچہ اولاد کی خدمت اور پرورش کرنا ہم پر ضروری ہے، خواہ ہمیں تنگ اور کٹھن حالات سے گزر کر ہی ان کی پرورش اور ضروریات زندگی کیوں نہ پوری کرنی پڑیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ ہے۔ عبارت نمبر 12 ہے، ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی
ناگہانی موت کے متعلق بتاتا ہے کہ ایک دن نامدیو مالی حسب معمول باغ میں پودوں کی خدمت میں مصروف تھا کہ اچانک شہد کی مکھیوں کی یلغار ہو گئی۔ باغ میں کام کرنے والے تمام مالی شہد کی مکھیوں کے اچانک حملے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے اور خود کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اس حملے سے بچا لیا۔ نامدیو مالی اپنے کام میں مگن رہا۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں مصروف رہا۔ اس وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ لوگ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی یہ بے خبری اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گئی۔ اسے اس بات کا معمولی سا بھی ادراک نہ ہوا کہ کسی لمحے وہ مکھیوں کے حملے کا نشانہ بن کر موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ چنانچہ نامدیو مکمل اطمینان اور گرد و نواح سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں مصروف تھا کہ شہد کی مکھیوں کے ایک ہجوم نے اس غریب پر شدت سے حملہ کر دیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ شہد کی مکھیوں نے اس کو بہت زیادہ کاٹنا شروع کر دیا۔ نامدیو نہ تو خود کو مکھیوں کے حملے سے بچا پایا اور نہ ہی مکھیوں کے حملے کا مقابلہ کر سکا۔ اسے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ مکھیوں کے مسلسل کاٹنے کی وجہ سے نامدیو بے حس و بے حرکت ہو کر رہ گیا اور اس کے جسم میں کوئی دم خم باقی نہ رہا۔ وہ اس اچانک ہونے والے حملے کی تاب نہ لا کر خالق حقیقی سے جا ملا۔ بقول شاعر، گلشن میں نہ ہم ہوں گے تو پھر سوگ ہمارا، گلے پیرہن و غنچہ دہن کرتے رہیں گے۔ اسی طرح سے چلتے ہیں عبارت نمبر 13 کی طرف۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی۔ اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نامدیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نامدیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعزمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نامدیو مالی کی خصوصیات اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی طبیعت میں انتہا درجے کی سادگی پائی جاتی تھی۔ وہ نہ صرف سیدھی سادھی طبیعت کا مالک تھا، بلکہ عجز و انکساری بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج انسان تھا، اس لیے خوشی، تر و تازگی اور زندہ دلی اس کے چہرے سے ہی عیاں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا اور لوگوں کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے ملتا تھا۔ احترام آدمیت اس کے مزاج کا حصہ تھا، اس لیے وہ چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر سب سے عزت و احترام سے ملتا اور ہر ایک کا ادب کرتا۔ وہ غریب تھا، اس لیے غربت زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ مالی کی خدمات کے طور پر اسے جو تنخواہ ملتی تھی وہ بھی بہت کم تھی۔ ان سب مشکلات کے باوجود بھی وہ کھلے دل کا مالک تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اس کی سرشت میں شامل تھا، اس لیے اپنی استطاعت اور حیثیت سے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ نامدیو مالی جہاں دیگر اچھی خصوصیات کا حامل تھا، وہیں وہ اپنے کام میں بھی انتہائی مخلص تھا۔ اسے اپنے کام سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اس لیے وہ نہایت ایمانداری اور لگن سے کام کرتا تھا۔ یہ اس کی کام سے لگن ہی تھی کہ وہ مکھیوں کے حملے سے بے خبر ہو کر پودوں کی خدمت میں مصروف رہا اور یہی کام کرتے کرتے اس فانی دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گیا۔ چلتے ہیں عبارت نمبر 14 کی طرف۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ چلاپا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔
وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اس سے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نام دیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نام دیو مالی کی محنت، ایمانداری اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف نام دیو مالی کی عظمت، اس کی اپنے کام سے محبت اور لگاؤ کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کام کو ایمانداری اور لگن کے ساتھ کرتا تھا۔ وہ دن رات مسلسل کام کرتا اور کام ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ وہ کسی پل اپنے کام سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا تھا۔ پودوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال کا جذبہ اس سے ہمہ وقت کام پر مصروف رکھتا تھا۔ وہ ہمہ قسمی موسمی تغیر، گرمی، سردی، دھوپ اور چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ جیسا کہ قائد اعظم کا فرمان ہے، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام کے تحت سچی خدمت کرتے رہیں۔ نام دیو جہد مسلسل کا نام تھا۔ اپنے کام میں اس قدر مگن رہتا کہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور نہ ہی اس نے اس بارے میں کچھ غور کیا کہ اس کا کیا گیا کام دوسرے مالیوں سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ سیدھا سادہ ہونے کی وجہ سے اس نے کبھی اپنے کام پر تکبر کیا اور نہ ہی کسی قسم کا ناز محسوس کیا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تکبر اور غرور کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبوں سے بے نیاز ہو کر صرف کام کرنا جانتا تھا۔ نام دیو مالی کا دل شفاف اور کشادہ تھا۔ وہ نہ تو کسی سے دشمنی رکھتا اور نہ ہی اس کے دل میں کسی کے لیے حسد اور کینہ تھا۔ وہ ہر کسی سے محبت اور خلوص سے پیش آتا اور سب کو اچھا سمجھتا تھا۔ اس کے دل میں سب کے لیے محبت اور خلوص ہوتا تھا۔ بقول شاعر، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا انسان کے لیے۔ یہ نام دیو مالی کی کشادہ دلی اور ہر کسی سے پرخلوص رویوں کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ غریبوں کی ہر ممکن مدد کرتا۔ اس کی خدمت سے نہ صرف انسان مستفید ہوتے بلکہ وہ جانوروں اور پودوں کی بھی برابر خدمت کرتا تھا۔ اپنا کام ہمیشہ وقت پر کرنا اس کا شیوا تھا۔ اس نے کبھی اپنے دل میں بھی یہ خیال نہیں آنے دیا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ نیکی کا کوئی بھی کام اس وقت تک نیکی رہتا ہے جب تک اس میں دکھاوا اور نمود و نمائش نہ ہو، بلکہ اس میں خلوص دل اور خلوص نیت شامل ہو اور انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جب انسان نے نیکی پر اترانا شروع کر دیا، اس وقت اس کی نیکی نیکی نہیں رہے گی بلکہ دکھاوا اور نمود بن جائے گی، اور ایسی نیکی کا کچھ اجر نہیں ہوتا۔ نیکی کا اصول اس کہاوت میں پوشیدہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ چلتے ہیں عبارت نمبر 15 کی طرف۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے نامور اور بلند پایہ محقق، نقاد، خاکہ نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اردو کے حوالے سے نمایاں خدمات پر انہیں بابائے اردو کا لقب ملا۔ درسی سبق نام دیو مالی ان کی خاکہ نگاری کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس میں وہ نام دیو مالی کی محنت، ایمانداری
اور اس کے پرعظمت کام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف انسان کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھنے اور خدمت خلق کرنے کے جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ اگر انسان میں کوئی صلاحیت نہ ہوتی تو شاید اس کا کائنات میں آنا ہی بے معنی ہوتا۔ جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کو اونچے سے اونچے درجے پر پہنچانے کی کوشش کرے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ دے، کیونکہ یہی نیکی اور برتری کا بہترین معیار ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلند ترین درجے کی آخری حد کون سی ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اعلیٰ و ارفع درجے کی کوئی حد نہیں، اور نہ ہی اس مقام تک کبھی پہنچا جا سکتا ہے۔ انسان صرف اچھے سے اچھا تر بننے کی کوشش کر کے اس مقام تک پہنچنے کی جدوجہد ہی کر سکتا ہے۔ اعلیٰ اور اونچے درجے تک پہنچنے کی کوشش اور جدوجہد کر کے ہی انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ اگر خود کو اچھا بنانا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر خود کو آگے بڑھائے اور اس سے فلاحی کام کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اس طرح وہ نہ صرف دنیا کے لیے اہم ہو جائے گا بلکہ خالص سونے کی حیثیت بھی اختیار کر لے گا، جس کی ہر طرف چاہت ہوتی ہے۔ روز آخرت جب ہم سے حساب کتاب ہوگا تو ہم سے ان صلاحیتوں کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے جو تمہیں طاقت، استطاعت اور صلاحیت سے نوازا تھا، اس کو اعلیٰ درجے تک لے جانے میں تم نے کون سا کردار ادا کیا ہے، اور تمہاری ان صلاحیتوں سے میری مخلوق کو کیا فائدہ پہنچا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اپنی صلاحیتوں کو رائیگاں جانے دیا۔ بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔